السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار ناول جس کا عنوان ہے ڈوبتے چاند، اس کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ میرے قدم رک گئے، میں اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اب میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ ایک عجیب سی خوشی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بے اختیار کہا، تم انسانوں کی طرح چل رہے ہو؟ تم وہ ہو نا؟ میں نے کہا، عروش۔ میں عروش ہوں، اس نے کہا۔ اور ایک اور بھی تو تھی تمہارے ساتھ، رایا۔ اس کا نام رایا ہے، وہ بولی۔ اس نے کہا تھا کہ میں گندا ہوں اور بے لباس ہوں، اور تم جانوروں کی طرح چلتے تھے، اس نے کہا۔ ہاں، تب مجھے شرم آئی تھی، لیکن تم کون ہو؟ عروش نے کہا۔ سکندر۔ کہاں سے آئے ہو؟ آیا نہیں، لایا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے، میرا بھائی تمہارے بارے میں بتاتا ہے، تمہارے ماں باپ بھی تھے۔ ہاں، تمہیں یاد نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ تو پھر تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ بھی تو تمہیں یاد کرتے ہوں گے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اب تو میں اپنے پیروں سے چل بھی سکتا ہوں، اور اب میں غار کا قیدی بھی نہیں ہوں۔ میں بھی تمہیں یاد کرتی تھی۔ جب راشیل تمہیں قربانی کے لیے لے گیا تھا تو روتی رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے سوچا تم مر جاؤ گے۔ رایا نے کہا کہ وہ جانور ہے، مگر میں نے کہا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم یوں کرو، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی روتے ہوں گے تمہیں یاد کر کے۔ میں سوچتا رہا، تب کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولی، میں جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، کل اسی وقت تم یہاں آؤ گے تو میں یہیں تمہارا انتظار کروں گی، تم آؤ گے نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چلی گئی۔ غار میں واپس آ کر میں نے سوچا، مجھے جلال الدین کے پاس چلے جانا چاہیے، لیکن مہاکال نے کہا، وہ تمہیں نیک راستہ دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں مہاکال ہوں، میری نگاہ تم پر ہے، کیا تم مجھ سے بدعہدی کرو گے، اسالیس کے نائب سے؟ نہیں، لیکن اس کی بات مجھے عجیب لگی ہے، کیا میں ایسا کروں؟ اس کے دل میں نیکی پل رہی ہے، جبکہ وہ اسالیس کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور ہماری جنگ نیکوں سے ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو تمہیں سکھایا گیا ہے، مہاکال نے کہا۔ پھر دوسرے دن وہ مجھے وہیں مل گئی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ رایا کہہ رہی تھی کہ تم نہیں آؤ گے، اب میں اسے بتاؤں گی تو وہ حیران رہ جائے گی، لیکن مجھے یقین تھا۔ تمہیں کیوں یقین تھا؟ میرے باغ میں ایک پودا ہے جس میں سرخ پھول کھلتے ہیں۔ جب میرے دل میں کوئی آرزو ہوتی ہے تو میں اس پودے سے اس کے پورے ہونے کا سوال کرتی ہوں، اور پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ سرخ پھولوں میں ایک سفید پھول نکل آتا ہے، اور اگر میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو سارے پھول سرخ رہتے ہیں۔ میں نے آرزو کی تھی کہ تم آؤ، اور صبح کو میں نے اس پودے میں ایک سفید پھول دیکھا، لیکن تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کسی ظالم نے وہ پودا اکھاڑ کر پھینک دیا، نہ جانے کس نے، مگر سرخ پھولوں میں سفید پھول موجود تھا۔ اب وہ پودا میرے پاس نہیں رہا، اب میں کیسے جانوں گی کہ میری آرزو پوری ہوگی یا نہیں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ پودا کیوں اکھڑ گیا ہے، میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیونکہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ لجاتی ہوئی آگے بڑھی اور میرے قریب آ گئی، مگر میں نے اس کی پتلی سی گردن پکڑ لی تھی۔ پھر میری گرفت اس کی گردن پر سخت ہو گئی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اسی حیرت کے عالم میں مر گئی۔ موت کے بعد بھی اس کی آنکھیں تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ مہاکال نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی جذبہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اور ناعقل لوگ اسی طرح اسالیسی عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا تو جانتا ہے کہ راشیل کو اپنی بہن کی موت کا کتنا غم ہے؟ غم کسی بھی دل میں پیدا ہو، ہماری فتح ہوتا ہے۔ جو کچھ تو سیکھ چکا ہے وہ عظیم ہے۔ بہت سے علوم تیرے دل میں پالے ہیں جو اسالیسی عمل کے لیے کافی ہیں، لیکن تجھے مہاکال بننا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے تجھے دے دوں گا،
کل سورج نکلنے سے پہلے تجھے اسالیس کے حضور حاضری دینی ہے۔ اور میدان میں نصب اسالیس کے مجسمے کے سامنے پہنچ کر اس نے کہا، تجھ پر اسالیس کا سایہ رہے، جھک جا اس کے حضور، اسے سجدہ کر، تو زانوں بیٹھ جا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تو زانوں بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے اسالیس کا تصور کر اور سجدہ ریز ہو جا، مہاکال کی آواز ابھری۔ تب میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت میرے کانوں میں ایک باریک سی آواز ابھری، ایک اجنبی نامانوس سی آواز جس کے بول سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ مہاکال نے کہا، نہیں، آنکھیں نہ کھول، سجدہ کر۔ کسی قوت نے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا۔ مہاکال کے چیخنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دوڑتے دوڑتے میں نے ٹھوکر کھائی اور پھر چاروں ہاتھ پیروں کے بل دوڑنے لگا۔ اس طرح میری دوڑنے کی رفتار طوفانی تھی، اور پھر مجھے سمندر کی لہریں نظر آئیں، عجیب طوفانی لہریں، اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ آواز، ہاں وہ آواز جس نے مجھے مہاکال کی بات ماننے سے انکار کرایا تھا، ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجی۔ ایک انوکھی آواز تھی، ناقابل یقین حد تک میٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بول یہ تھے، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے اس آواز کا تعلق میری روح کی گہرائیوں سے ہو۔ اس آواز نے مجھے شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیا تھا۔ مہاکال کی تمام کوششیں بے اثر ہو گئی تھیں۔ سمندر کی لہریں آخر کار میری جد و جہد پر حاوی آ گئیں۔ کنارے سے بہت دور نکل آیا تھا میں، اور عقب میں دیکھا تو شیطانی قبیلے کے تمام افراد کنارے پر جمع ہوتے جا رہے تھے، اور اس کے بعد بہت دور جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ کشتیاں میرے تعاقب میں چل پڑی تھیں۔ میں نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ سمندر میں آگے کیسے بڑھا جاتا ہے، لیکن فطرت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں تیر رہا تھا، میری جسمانی قوتیں بے پناہ تھیں۔ وہ کشتیاں مجھے نہ پکڑ پائیں، اور میں نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کے بہت آگے بڑھ آیا، بہت ہی آگے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ سورج گزر گیا، سمندر پر رات اتر آئی، لیکن میری جسمانی قوتیں بے پناہ تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بس دل نے اندر سے کہا تھا کہ مہاکال جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اور میں نے وہ نہیں کیا۔ بس دل ہی جو تھا، حالانکہ میں اب ان چیزوں کا احساس کھو بیٹھا تھا۔ پھر رات بھی گزر گئی۔ راستے میں نہ جانے مجھے سمندری جانوروں کے کتنے قافلے ملے، بڑی بڑی مچھلیاں جو کئی بار میری جانب لپکی تھیں۔ میں نے انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں یا پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نہیں جانتا۔ جب صبح روشن ہوئی اور سورج نے ماحول اجاگر کیا تو بہت فاصلے پر مجھے جھاگ اڑاتی لہروں کے درمیان ایک کالا سا دھبا نظر آیا۔ بس یہ سوچ کر کہ یہ دھبا ان لہروں کے درمیان اجنبی ہے، میں نے اپنا رخ بدلا اور اس طرف چل پڑا۔ پتہ نہیں مجھے تیرنا کہاں سے آ گیا تھا۔ پہلے تو کبھی میں نے سمندر کا کوئی سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت تو خیر کوئی تصور بھی نہیں تھا کسی خاص احساس کا، لیکن آج عقل و دانش کی دنیا میں واپس آنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ فطرت کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ فطرت میری رہنمائی کر رہی تھی، اور میں تیر رہا تھا ایک ماہر تیراک کی طرح، یہاں تک کہ وہ کالا دھبا نمایاں ہو گیا اور میں اس جگہ پہنچ گیا جو اب رنگ بدل چکی تھی۔ یہ ایک بڑی سی چٹان تھی، اسے جزیرہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس چٹان پر کسی قسم کے سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی ایسی کوئی پناہ گاہ تھی جہاں اپنا مسکن بنایا جا سکے۔ البتہ اس کے آخری سرے پر پتھروں کا ایک بہت اونچا ڈھیر موجود تھا۔ یہ جگہ البتہ قابل توجہ تھی۔ میں اس پر چڑھ گیا اور اس کے بعد میں نے اس جزیرہ نما چٹان جزیرے کا جائزہ لیا۔ پہلے یہ چھوٹا سا ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اوپر آنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا تھا۔
فرض یہ کہ یہاں پہنچنے کے بعد میں پتھروں کے اس ڈھیر کے پاس سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ یہاں سے آسمان نیلے رنگ کے ایک پیالے کی مانند حد نظر تک پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ میں کھلے آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس وقت کوئی احساس نہیں تھا۔ آسمان پر پرندوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جبکہ آبی پرندے ہر اس جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں تھوڑا بہت سبزہ بھی ہو۔ میں بہت دیر تک اس جگہ لیٹا رہا۔ سورج نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ تیز دھوپ نے چٹانوں کو آگ کرنا شروع کر دیا۔ دوپہر تک تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن دوپہر کے بعد یوں لگا جیسے پورا جسم آگ میں نہا گیا ہو۔ دماغ کھوپڑی میں پکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی بے رحم کرنیں آنکھوں میں گھستی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے آسمان کا رنگ بدلتا، کبھی گہری تاریکی چھا جاتی اور نیلے رنگ کے پیالے کی تاریک سطح پر لاتعداد ستارے چمک اٹھتے، چمکدار روشن۔ پھر کالی رات میری جانب دیکھتی رہتی اور رات کو میں ان ستاروں کے نیچے لیٹ کر اپنی کھوئی ہوئی قوت یکجا کرتا تاکہ دوسرے دن کے سورج کا مقابلہ کر سکوں۔ چاروں طرف پھیلا ہوا نیلا سمندر غصے سے پھنکارتا ہوا، جھاگ اڑاتی ہوئی موجیں دن رات اس چٹان سے ٹکراتی رہتی، لیکن چٹان اپنی پامردی نہیں چھوڑتی تھی اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اگر میری جسمانی قوتیں میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں لیٹے لیٹے ہی موت کا شکار ہو جاتا۔ دن اور رات کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن دن رات میرے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ گزر رہے تھے۔ میری وحشت جاگنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، سمندر میں اور بھی تو جاندار ہیں، وہ سمندر کے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ میں یہاں ان چٹانوں میں چل رہا ہوں۔ چنانچہ اس دن میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا، روشنی میں کچھ کمی ہو گئی تھی اور بدن نقاہت کا شکار تھا۔ لیکن جنون کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے۔ میں جنون کی قوت سے کام لے کر ان چٹانوں میں اپنے لیے زندگی تلاش کرنے لگا۔ پتھر سے نکلی ہوئی کوئی بھی کونپل، سمندر کی لہروں کے لائے ہوئے آبی پودے، کوئی بھی چیز مجھے مل جاتی، اور جب انسان تلاش کرتا ہے تو نہ جانے کون سی قوت اس کے لیے کچھ بھیج دیتی ہے۔ پتھروں کا وہ ڈھیر جو میری پناہ گاہ بنا ہوا تھا، شاید میرے لیے قدرت کی زنبیل بن گیا۔ اتفاقی تھا کہ میں نے اس ڈھیر کے عقب میں دیکھ لیا، اور جب میں نے ادھر دیکھا تو مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں، چوکور ڈبے، جن میں سے کچھ کاغذ کے بنے ہوئے تھے اور گل سڑ گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہی جو اصل چیز تھی وہ ٹین کے ڈبے تھے جو ابھی تک بند تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک ڈبے کو اپنے ہاتھوں کی قوت سے مروڑ دیا اور ٹین کی پھٹی ہوئی چادر میں سے ایک سیال بہہ نکلا۔ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں تو سوچنا بات کی بات تھی۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے سرے سے منہ لگا لیا اور انتہائی خوش ذائقہ سیال میرے منہ میں ٹپکنے لگا۔ یہ تو ایک نہایت ہی دلچسپ تجربہ تھا اور اسے کرنا میرے لیے بڑے فائدے کا باعث بنا۔ چنانچہ میں نے اس ڈبے کو اپنے منہ سے لگائے رکھا اور اس کا سارا سیال اپنے معدے میں اتار لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو کچھ تو حاصل ہوا۔ غرض یہ کہ مجھے اب طریقہ آ گیا کہ زندگی کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ ڈبے کو توڑا تو اس میں سے پیلے پیلے رنگ کے گول گول ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جب میں نے ان کے بارے میں سوچا، اور اس بات کی سوچ کو ہی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، غالباً وہ انناس کے ٹکڑے تھے۔ بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ایسے بہت سے ڈبے قرب و جوار میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ایک اچھا مشغلہ تھا اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا تھا۔ کسی بات کی پرواہ نہیں تھی مجھے۔ پھر میں نے پورے جزیرے کا گشت شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسے ایک باقاعدہ جزیرہ نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ ہم اسے سمندر کا کوہان کہہ سکتے ہیں، جو نہ جانے زمین کا سینہ چیر کر کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ بس خرابی یہ تھی اس کوہان میں کہ اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں یہاں کئی دن گزار چکا تھا اور ادھر ادھر گھومتا ہی رہتا تھا۔ کتنی ہی بار مجھے احساس ہوا تھا جیسے نگاہوں کی حد سے دور
کوئی شے متحرک گزرتی ہو، لیکن اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا یہ۔ پھر ایک دن مجھے پلاسٹک کا ایک بڑا سا تھیلا بہہ کر آتا ہوا نظر آیا اور میں نے اس کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس تھیلے میں یقینی طور پر میرے لیے زندگی ہوگی۔ چنانچہ سمندر میں اتر کر میں نے اس تھیلے کو پکڑا۔ اس میں بسکٹ تھے، ساتھ میں لکڑیاں بھی بہتی ہوئی چلی آ رہی تھیں جو انتہائی مضبوط تھیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سمندر کی لہروں کو مجھ سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہو اور وہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی ہیں۔ میں نے یہ تمام چیزیں سنبھال کر رکھنا شروع کر دی تھیں اور پھر میں انتظار کرتا رہتا تھا۔ بہت سے دن، بہت سی راتیں گزر گئیں۔ اب میرے پاس حاصل شدہ اشیاء میں کافی چیزیں موجود تھیں۔ مضبوط لکڑی جسے میں ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا اور میں نے اس کے لیے جدوجہد بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کے اور بھی بہت سے ٹکڑے جنہیں عقل استعمال کر کے میں نے ان پتھروں پر اس طرح ٹکا دیا تھا کہ اب میرے لیے ایک چھت سی بن گئی تھی، اور دن میں سورج کی شدید تپش اس چھت کے نیچے کچھ کم ہو جاتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہتا تھا اور میری سوچ سمجھ کے دروازے بند تھے۔ مجھے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ میرے لیے ایک ٹھکانہ موجود ہے اور میں اب ان کے چنگل میں نہیں ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ دن بھر سورج کی تپش ناقابل برداشت حد تک تیز رہتی اور شام ٹھنڈی ہو جاتی۔ دن اور رات کا یہ تضاد ابھی تک میرے جسم پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے ایک بہت بڑی کشتی دور سے گزرتی ہوئی دیکھی۔ اس میں کچھ انسان بھی تھے، لیکن یہ کون تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور وہ مجھ سے دور نکل گئے۔ لیکن اس رات کی دوسری صبح میرے لیے عجیب کیفیت کی حامل تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی اور بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شاید میرا وہم ہی تھا، کیونکہ بعد میں اس کا کوئی احساس نہیں رہا۔ پھر میں نے دوبارہ وہی کشتی دیکھی۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آ رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس بار اس کا رخ اس جزیرے کی جانب ہی ہو۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں آ گئے تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا کام جس سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ اور اس کے بعد مجھے لکڑی کا وہ ٹکڑا یاد آیا جو میرے کام آ سکتا تھا۔ میں نے البتہ اپنی پناہ گاہ چھوڑ کر ایک بڑی چٹان کی آڑ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ کشتی اس جزیرے سے آ لگی اور ان لوگوں نے اسے مضبوطی سے رسوں کے ذریعے پتھروں سے باندھ دیا۔ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد چٹانوں پر اتر آئے اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کے درمیان میں سے میں بچ کر آیا تھا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے اور وہ خاصے مستعد نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کہو۔ مہاکال نے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے، تو پھر کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے؟ مہاکال کے حکم سے انحراف کر سکتے ہو؟ یہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں لیکن کیا مہاکال نے اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد نہیں کی ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے میرا۔ جو مقصد ہے وہ بیان کرو۔ تمہاری باتوں سے غداری کی بو آتی ہے۔ نہیں، مقدس اسالیس کے پجاری غدار نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اپنی بات کی وضاحت کرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مہاکال اسے اتنا ہی اہم سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکھے ہیں؟ مہاکال اپنا کام خود جانتا ہے۔ دیکھو، تم ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ میں خود بھی تم سے کم نہیں ہوں۔ مہاکال سے عقیدت بھی رکھتا ہوں اور اپنے قبیلے کا وفادار بھی ہوں۔ تم ہمیشہ، بلکہ ساری تلاش کے دوران ہی یہ ظاہر کرتے رہے ہو کہ جیسے تم ہم میں سب سے بڑے ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں سب سے بڑا نہیں، صرف تم سے بڑا ہوں، تو تمہیں اس کے لیے مجھ سے جنگ کرنا پڑے گی۔ میں تیار ہوں، دوسرے نے کہا۔
ارے یہ تم لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جگہ دیکھ رہے ہو کیسی ہے؟ اس نے مجھ سے جنگ کی بات کی ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا اور تم خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم سب تمہاری مخالفت کریں گے، باقی افراد نے کہا۔ جن دو افراد کے درمیان یہ جھگڑا چلا تھا وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو گئے۔ پھر اچانک ہی ان میں سے ایک نے کہا، اوہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا کیونکہ انہیں میری پناہ گاہ نظر آ گئی تھی۔ وہ سب اس کے قریب پہنچ گئے اور میں اپنی چوڑی لکڑی ہاتھ میں سنبھالے دبے قدموں چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ان کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اب میری پناہ گاہ کو دیکھ رہے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا، اسالیس کی قسم کوئی یہاں موجود ہے، ہوشیار ہو جاؤ، جگہ زیادہ بڑی نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہی ہو۔ ہاں دیکھو، اس نے اپنے لیے پناہ گاہ بنائی ہے۔ لکڑیوں کا وہ ڈھیر جسے چھت کی شکل دیتی گئی تھی اب وہ میرے سامنے تھا اور میں اس کے عقب میں تھا اور وہ سب اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ ڈبے اور بسکٹوں کا یہ تھیلا، کمال ہے، یہ اسے کہاں سے حاصل ہو گئے؟ یہ تو سب بات کی بات ہے، یہ سوچو کہ اگر وہ یہاں موجود ہے تو ہم سے کتنے فاصلے پر ہوگا۔ آؤ اسے تلاش کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے تلاش کرتے، میں نے لکڑیوں کے اس ڈھیر میں لات ماری اور تختے منتشر ہو کر ان پر گرنے لگے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لکڑی سنبھالی اور اوپر سے چھلانگ لگا کر ان پر کود پڑا۔ میرے پہلے وار نے ان میں سے ایک کا سر اس طرح غائب کر دیا کہ میں خود بھی اسے تلاش کرتا رہ گیا۔ میرے دوسرے وار نے ان میں سے دوسرے کی کمر اس طرح دوہری کر دی کہ اس کا چہرہ اس کے پیروں میں لٹک گیا، یعنی درمیان سے اس کی کمر ٹوٹی اور وہ آدھا آدھا ہو گیا۔ باقی لوگوں نے ہتھیار سنبھالے تو میں نے انہیں بھی اپنی اس چوڑی اور مضبوط لکڑی کا نشانہ بنایا۔ یہ لکڑی ان میں سے تیسرے کے چہرے پر پڑی اور اس کی ناک، آنکھیں، دانت وغیرہ سب غائب ہو گئے۔ البتہ خون کی سرخی اس طرح چاروں طرف پھیل گئی کہ دیکھ کر لطف آئے۔ چٹانوں کو پہلی بار خون کی قربانی دی تھی۔ چوتھا آدمی پھرتی سے پلٹ کر بھاگا تو میں نے وہ لکڑی اس پر پھینک ماری اور میرا نشانہ خالی نہیں گیا، وہ لکڑی کے ساتھ ہی اچھل کر بہت دور جا کر گرا تھا۔ مجھے اپنے بدن کی حیوانی قوتوں کا پوری طرح احساس نہیں تھا، بس میں عمل کرنا جانتا تھا اور اس عمل کا نتیجہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے 4 ہلاک ہو گئے تو میں نے 5ویں کی جانب دیکھا اور اس 5ویں شخص نے ایک عجیب ہی کام کیا تھا۔ اس نے اپنے سارے ہتھیار اتار کر ایک طرف ڈال دیے تھے اور خود دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ تب اس کی دہشت بھری آواز ابھری، نہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، نہ میں تمہارا دشمن ہوں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے زندگی دے دو تو بہت سی کام کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ تم مجھے زندگی دے دو، مجھے موت سے بہت خوف آتا ہے۔ مجھے تو زبردستی یہ لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ دیکھو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کا اس دوسرے شخص سے اختلاف ہوا تھا۔ اس وقت تو یہ اپنے ساتھی سے جنگ پر بخوبی آمادہ تھا، لیکن اب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لیکن یہ ان میں سے تھا جنہوں نے مقدس اسالیس پر نکتہ چینی کی تھی، چنانچہ یہ میرے رحم کا مستحق تھا۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، تم نیچے اترو، میرے پاس آ جاؤ۔ کیا واقعی؟ واقعی؟ اس نے ناقابل یقین انداز میں کہا تو میں نے گردن ہلا دی۔ تب وہ بولا، ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے یہ قبیلہ واقف نہیں، اور شاید تم بھی اسے بھول چکے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے۔ وہ نیچے اتر کر میرے بالکل قریب پہنچا اور پھر اس نے کہا، وہ ہوتی ہے انسانیت، اعتماد، دوسرے کی بات پر یقین۔ جیسے میں نے تم پر یقین کیا، تم نے ان سب کو مار دیا، اب اگر تم چاہو تو مجھے بھی مار دو، لیکن میں تم پر یقین کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یقیناً
میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اور ہاں سنو، یہ جو جگہ ہے نا، یہ بڑی عجیب جگہ ہے۔ میں خود حیران ہوں۔ ہم نے اپنی کشتی کو مضبوطی سے باندھ لیا ہے اور یہ کشتی ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم تنہا رہے تو نہیں، کیا سمجھے؟ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں نے گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات ہے۔ اور وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی خامی ہے تو صرف یہ کہ تم اس عمر میں لائے گئے جب تمہاری یادداشت پختگی کی منزل میں داخل ہو چکی تھی، اور اگر یہ کمی نہ ہوتی تو یقینی طور پر تم بڑے کارآمد ہوتے۔ اور یہ بھی کہتا ہے ڈوبتے چاند کا پجاری کہ تم کارآمد ہو، لیکن اس شکل میں جب تم قبیلے کی بات مانو اور اس کی پابندی کرو جس کی پابندی تمہیں کرنی چاہیے۔ بس یوں سمجھو کہ یہ سب کچھ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ تم اسے مانو جو ماننا چاہیے۔ بڑی عجیب سی باتیں کر رہا تھا وہ۔ مجھے تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خوف کے عالم میں ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، تم لوگ سمندر میں کیوں گھوم رہے تھے؟ تمہاری تلاش میں۔ مجھے تلاش کر کے تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ تمہیں قیدی بنانا اور اس کے بعد اسالیس کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ تم اسالیس کے مجرم ہو اور مہاکال تمہیں اسالیس کے ہاتھوں سزا دلوانا چاہتا تھا۔ اور تم مجھے گرفتار کرنے والوں میں شریک تھے؟ ہاں، لیکن دل سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا اور بھی لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں؟ ہاں، کئی کشتیاں جو سمندر میں سر کرتا ہیں۔ کیا وہ یہاں تک پہنچ جائیں گی؟ ممکن ہے ان میں سے کچھ کشتیاں پہنچ جائیں، لیکن ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہتھیاروں سے۔ کشتی میں ایسے ہتھیار موجود ہیں جن سے ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں اس جنگ کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو کیا کشتی ہونے کے باوجود تم بہت عرصے تک یہاں رہو گے؟ اگر تم سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنا پسند کرو تو آؤ، اس جگہ سے بہتر وہ کشتی ہے جس میں سایہ بھی ہے، پانی بھی، اور دوسری ایسی تمام چیزیں بھی جو تمہارے لیے پرسکون ثابت ہوں۔ کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے کوئی دغا کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا، اور پھر میں اس کے ساتھ کشتی پر پہنچ گیا۔ بلا شبہ اس کشتی پر تمام انتظامات موجود تھے۔ میرے ذہن کے کھوئے کھوئے نقوش میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں گردش کر جاتی تھیں۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے دیکھا اور وہ کہنے لگا، اگر تم مناسب سمجھو تو پہلے لباس پہن لو، اور اگر تم اجازت دو تو میں ان مرنے والوں کے جسم سے لباس اتار کر تمہارے لیے لے آؤں۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جزیرے پر چلا گیا تو میں نے کشتی کو بغور دیکھا۔ کھانے پینے کی اشیاء، ہتھیار، سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے انتظامات، وہ سب کچھ تھا جو زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شخص تعاون کرے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا، میرے لیے لباس لے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، لباس تبدیل کر لو، تمہارے جسم پر گرد ہے، بہتر ہے کہ تھوڑا سا نہا بھی لو۔ پینے کے پانی کی کافی مقدار کشتی میں موجود ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے اس کی ہر ہدایت پر عمل کیا۔ اس دوران میں پوری ذہانت کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیتا رہا تھا کہ وہ شخص صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے تو یہ ساری کارروائی نہیں کر رہا اور موقع ملتے ہی مجھے ہلاک تو نہیں کر دے گا، لیکن شاید اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ اس نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور غلاموں کی طرح میری غلامی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اگر ہم کشتی کو ایک بالکل ہی مخالف سمت سفر کرنے کے لیے آمادہ کر لیں تو اس جگہ سے بہت دور نکل سکتے ہیں۔ بے شک یہ جزیرہ نما چٹان وہاں سے اتنے فاصلے پر ہے کہ کوئی خاص خطرہ نہیں ہے یہاں، لیکن مد و جزر کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک بڑی لہر اس چٹان پر تباہی بکھیر سکتی ہے جس کے آثار یہاں محسوس ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم دور نکل جانے کی کوشش کریں؟ میں نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، جس طرح بھی ہو سکے گا،
جیسے بھی بن پڑے گا میں واپس اس جگہ نہیں جاؤں گا جہاں مہاکال ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو بہتر راستے منتخب کرو۔ اور سنو، ایک آخری بات میں تمہیں اور بتا دوں، میں تمہارے ساتھ اس کشتی پر سفر کروں گا، تمہاری ہدایت کے مطابق عمل کروں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا کہ کشتی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم دوبارہ مہاکال کے قبضے میں جا سکیں اور اس کے لیے تم نے جد و جہد کی ہے، تو یہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ مہاکال اور اس کے آدمیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن اسی لمحے تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اور پھر ہم نے وقت کا اور موقع کا کوئی تعین نہیں کیا، کشتی میں بیٹھے اور کشتی کے بادبان سیدھے کر کے اسے ہوا کے رخ پر چھوڑ دیا۔ یہ تو بعد ہی میں نے دیکھا تھا کہ کشتی کی بلیوں میں بادبان بھی بندھے ہوئے ہیں۔ جب سفر کا کافی وقت اس انداز میں صرف ہو گیا تو میں نے حیرت سے کہا، میں نے تمہیں وہاں بھی دیکھا تھا، مہاکال کے پاس۔ تمہیں لانے والوں نے تمہیں جانور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن کیا ہی تعجب کی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود تمہاری سوچ، تمہارا انداز، تمہاری گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تم آج بھی مکمل انسان ہو، اور تمہیں جانور بنانے کی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں رہیں۔ میں ان الجھی ہوئی باتوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، بلکہ وہ باتیں کرو جو میری سمجھ میں آسانی سے آ جائیں۔ ہاں، میں پہلے تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں، یا اس سے بھی پہلے میں تم سے تمہارے بارے میں گفتگو کروں؟ جہاں تک مجھے تمہارے بارے میں معلومات حاصل ہیں، تمہیں کہیں سے لایا گیا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے تمہاری یہ ہیئت بنانے میں نمایاں کردار انجام دیا اور مہاکال کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنا ماضی یاد ہے؟ ہاں، پہلے میں سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ شاید کچھ اور وقت گزر جاتا تو مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، انسان ہوں بھی یا نہیں۔ لیکن شاید انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں اپنے کام کو مکمل سمجھ لیا اور مجھے اس جگہ سے نکال دیا۔ بے شک ایک طویل عرصے تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ مہاکال نے اپنی کوششوں سے مجھے میرا ماضی یاد دلایا اور اپنے مستقبل کو تاریک کر لیا۔ واہ، کیا اچھی بات کر رہے ہو، بہت عمدہ، واقعی شاید تم سچ ہی کہتے ہو۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، سنو۔ میرا نام روشام ہے اور میرے باپ کا نام اشولا تھا۔ اشولا ایک عظیم تاریخ داں تھا۔ اس نے دنیا کی قدیم تہذیبوں پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور اشولا کو ایک عظیم محقق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اس بات کو کچھ عرصے پہلے کی ہی بات ہے کہ اشولا کو ایک ایسے قاتل قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں جو ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ لوگ ڈوبتے چاند کے پجاری ہیں اور صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ذریات شیطان ہیں۔ اس میں ویسے تو بہت سے لوگ شامل نظر آتے ہیں، لیکن اسالیس کے پجاری در حقیقت شیطان کے صحیح پیروکار ہیں، اور تم خود اپنی آنکھوں سے اسالیس کا مجسمہ دیکھ چکے ہو۔ وہ شیطان کا مجسمہ ہے۔ تو میرا باپ اشولا اس قبیلے کی تاریخ تلاش کر رہا تھا اور اس تاریخ میں اس نے کئی اہم نام تلاش کیے۔ شیطان ان ناموں سے معبود حقیقی کی نافرمانی کر رہا تھا اور اس نے انسانوں کو بہکانے کے لیے انسانوں ہی کو منتخب کیا تھا۔ چنانچہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے اس کے نمائندے انسانیت کے خلاف کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نمرود، شداد، مصر کے فرعون اور حسن بن صبا، اس کے بعد دنیا کے وہ خواہاں شام جنہوں نے انسانیت کی تذلیل کی اور اسے مٹانے پر تلے رہے، وہ بدکار جو آج بھی دنیا کے گوشوں میں پھیلے ہوئے مختلف طریقوں سے شیطانیت کو فروغ دے رہے ہیں، ان سب کا تعلق اسی قاتل قبیلے سے ہے۔ وہ اسالیس کے پجاری ہیں اور ڈوبتے چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں، کہیں بہت ہی مہذب انسانوں کی حیثیت سے
کہیں محققین اور سائنسدانوں کی حیثیت سے، کہیں تاریخ دانوں کی حیثیت سے۔ ان کا جائزہ صرف اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ سائنسدان ہیں تو ان کی ایجادات انسانیت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں اس قاتل قبیلے کے لوگ شامل ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست مہاکال سے ہے۔ مہاکال نے اپنا جال جگہ جگہ پھیلا رکھا ہے اور وہ انہیں ہدایات دیتا ہے۔ دنیا کے برے انسان زیادہ تر مہاکال ہی کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ یہ ہے اس قاتل قبیلے کی کہانی۔ تو میں روز شام اپنے باپ کے ساتھ اس قبیلے کی تحقیق کو نکلا اور ہمیں اس کی مقدس عبادت گاہ کے بارے میں معلوم ہوا۔ تو ہم یہاں پہنچ گئے، یعنی اس جگہ جہاں تم بھی ایک طویل عرصے رہ چکے ہو۔ میرے تحقیقات کرنے والے باپ نے یہاں کا کام شروع کر دیا۔ ہمیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنانا پڑی تھی، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ لیکن شیطانی قبیلے کے شیطان یعنی اسالیس نے ہماری نشاندہی کی، اور مہاکال نے میرے باپ کو قربان گاہ میں طلب کر لیا۔ اور اس کے بعد قربانی کی رسم تو تم دیکھ ہی چکے ہو، لیکن میرے لیے رعایت دی گئی کہ میں تو صرف اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو مجھے زندگی مل سکتی ہے، بشرطے کہ میں ان کا مذہب قبول کر لوں۔ زندگی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور زندگی بچانے کے لیے دنیا کا ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ میں نے دل سے نہیں، بس اپنی زندگی کے لیے ان کا مذہب قبول کر لیا۔ وہ لوگ کسی بھی ایک شخص کو اپنے شیطانی مذہب میں داخل کر کے اپنی دانش میں بڑے ثواب کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بھی خوش دلی سے اپنے درمیان قبول کر لیا، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے ان سے انحراف کیا تو اس کے سوا اور کچھ نہ کر پاؤں گا کہ اپنی زندگی دے دوں، اور ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ صرف ایک آس، ایک امید تھی کہ شاید کبھی وہاں سے نکل جانے کا موقع مل جائے، اور مجھ کمبخت نے ان کے لیے ایسے ایسے غلیظ کام سر انجام دیے کہ میرا دل بھی سیاہ ہو گیا۔ میں نے اچھے برے کی تمیز کھو دی۔ بات اصل میں میری بے حسی کی نہیں تھی، بلکہ بے بسی کی تھی، اور جب انسان کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کرتا ہے جو کر کے وہ زندہ رہ سکے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہاں تک ہے میری کہانی۔ لیکن دل سے نہ میں نے ان کے مذہب کو قبول کیا اور نہ ہی ان کے درمیان رہنے کو۔ تمہاری تلاش کے لیے خوش قسمتی سے مجھے بھی منتخب کیا گیا تھا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں یوں کہنے والا ہوں کہ میں تمہیں تلاش کر کے ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واقعی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا، لیکن بات بدل گئی۔ وہ تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، اور ایک بار پھر مجھے جینے کے لیے اپنا ماضی یاد کرنا پڑا، اور اب میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان کی دنیا سے نکل جاؤں۔ دیکھو، ہمارے لیے زندگی بہت سخت ہے۔ ان کے ہاتھ لگ گئے تو بدترین زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم ان کے 4 افراد ہلاک کر چکے ہو، اور اگر سمندر میں موت کا شکار ہو گئے تو بہت طور زندگی ہی جانی ہے۔ لیکن زندگی کا اس طرح جانا زیادہ دلکش تو نہ ہوگا؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ٹھیک ہے، ہم دور کی دنیا تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں، پھر اس کے بعد اور کچھ نہ رہا۔ البتہ ہم سمندر میں سفر کرنے والے ایسے لوگوں کی مانند نہیں تھے جو بالکل بے دست و پا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سمندر کی مچھلیوں کو قتل کرنے کا انتظام تھا، اور ان تمام کاموں کے سہارے ہم نے 24 دن اور 24 راتوں کا سفر کیا۔ اس بات کا تو پورا اطمینان ہو گیا تھا کہ ہم ان کے شکنجے سے دور نکل گئے ہیں۔ اب بس اپنی زندگی بچانے کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران روشام سے میری بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ روشام مجھ سے کہتا تھا، میں نہیں جانتا تمہاری زندگی کے کتنے سال ان لوگوں نے تم سے چھین لیے ہیں، لیکن تمہیں اپنا ماضی یاد کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو بیٹھ کر آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھا کرو۔ چاند بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، یہ بات بھی مجھے میرے باپ اشولا نے بتائی تھی۔ بہرحال
سمندر کے اس بھیانک سفر میں، جسے آج میں بھیانک کہہ سکتا ہوں، اس وقت نہیں، کیونکہ ایک جنگلی درندہ جو مکمل درندہ بنتے بنتے انسان بن گیا تھا، لیکن جس کے اندر شاید اس وقت بھی وحشت چھپی ہوئی تھی۔ اپنے بارے میں سوچتا تو اسے بھلا کیا یاد آتا، لیکن کچھ مٹے مٹے سے نقوش، کچھ ایسے چہرے جن کے لیے دل میں گداز تھا، دماغ میں آتے تھے، آنکھوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ میں ان نقوش کی ترتیب نہیں کر پاتا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ صورتیں مجھے کہاں دستیاب ہو سکتی ہیں، اور جب ایسا نہیں کر پاتا تھا تو خاموشی سے اپنی جگہ ساکت بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات جب میں چاند پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور یادداشت کے خانوں کو کھولتے کھولتے تھک گیا تھا، بہت دور مجھے مدھم مدھم سی روشنیاں نظر آئیں اور میں تعجب سے ان روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے نہیں تھے، بلکہ روشنیاں زمین پر تھیں، اور میں نے روشام کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بھی چونک کر جاگا اور ان روشنیوں کو دیکھ کر کہا، آہ، ہم کسی آبادی تک پہنچ گئے، اور اب میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں کہ یہ سوچوں کہ ان آبادیوں کا تعلق کس طرح شیطانی قبیلے سے ہے۔ یقیناً یہ کوئی اجنبی جگہ ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا سکندر، وہ یہ کہ شیطانی قبیلے کے پیشواؤں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ وہ ہماری گردن تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا یہ ساحل ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں۔ کیا ایسی ہی چٹان جس سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے؟ بالکل نہیں، یہ روشنیاں کسی آبادی کا نشان دیتی ہیں۔ بس ہوشیار، تمہیں اپنے ماضی کے وہ ماہ و سال بھولنا پڑیں گے جن میں تم نے ایک درندے کی مانند زندگی گزاری ہے۔ روشام مجھے سمجھاتا رہا اور میں اس کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں انتہائی کوشش کر کے دونوں پیروں پر چلوں گا اور کسی بھی ایسے مسئلے میں کچھ نہیں بولوں گا جو میری سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے موقع پر روشام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکالے گا۔ سیٹی کی آواز نکالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب میں اپنے عمل میں آزاد ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس آدمی کے اندر یہ خوبی تھی کہ اس نے ایک بار پھر مجھے دنیا یاد دلا دی تھی اور میں جینے کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ بہت سے دلچسپ خیالات سے اس نے مجھے مرصع کر دیا تھا۔ پھر ہم اس بھوری لکیر کے قریب پہنچ گئے جو دور سے نظر آ رہی تھی، اور وہ روشنیاں خیموں کا ایک شہر تھا جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے درمیان آباد تھا، گویا کوئی خانہ بدوش قبیلہ جو بڑی وسعتیں رکھتا تھا۔ پھر میں نے جب رات کی ٹھنڈک میں چاند کی روشنی کے نیچے چمکتی ہوئی ریت پر قدم رکھے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑ رہی ہو۔ ہم نے اپنی کشتی لہروں کے بہاؤ پر چھوڑ دی تھی۔ یہ بھی روشام ہی کا عمل تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ حاصل کرو جس کی آرزو تمہارے دل میں ہے۔ حالانکہ تم نے مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یقینی طور پر تمہاری عمر اتنی ہے کہ تمہارے دل میں بہت سے خیالات ہوں گے۔ میرے دوست، کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے کہ تم نے اس دوران کیا سوچا ہے؟ میں اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میں نے کیا سوچا ہے، حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ بے شک میرے دماغ میں اڑے اڑے خیالات تھے، لیکن ان خیالات کی میں کوئی ترتیب نہیں کر سکتا تھا۔ جب روشام نے دوبارہ مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے کہا، مجھے کیا سوچنا چاہیے روشام؟ میرے سوال پر روشام مسکرا دیا اور بولا، انسان کسی بھی ماحول میں پرورش پا رہا ہو، کوئی بھی حیثیت رکھتا ہو، لیکن معصومیت اس کے وجود کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہیں کیا سوچنا چاہیے؟ میرے بچے، میرے دوست، دنیا بہت بری جگہ ہے، اور ابھی تم نے اس دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ نوخیزیت کی یہ عمر تو بڑی ہی دلکش ہوتی ہے، ایسے خیالات کی حامل جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس میں محبت کی چاشنی بھی ہوتی ہے اور وحشت بھی۔ پھر
تم تو ایک عجیب و غریب زندگی سے گزر چکے ہو۔ آہ، میری آرزو ہے کہ دوبارہ وہ زندگی تم تک نہ پہنچنے پائے اور تم ایک پرسکون وقت گزارو۔ لیکن سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ جتنی بھی زندگی لے کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس میں سب سے بڑی اہمیت محبت کی ہے اور ماں باپ کی ہے۔ ابھی چونکہ بنیادی طور پر تمہارے دل میں کسی اور کا گزر نہیں ہوا، بلکہ قبیلے میں جو بات میرے علم میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ تم نے ایک ایسی لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا جو شاید تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ قصور تمہارا نہیں بلکہ جن کا ہے۔ اب ان کا نام لیتے ہوئے مجھے خوف نہیں محسوس ہوتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا سوچنا چاہیے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی اہمیت اپنے ماں باپ کی ہے، کیونکہ جو کہانی تم نے مجھے سنائی ہے اس میں یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ تھا جنہیں ان قبیلے والوں نے تم سے محروم کر دیا۔ کون جانے وہ اب بھی تمہاری آس لگائے بیٹھے ہوں اور سوچتے ہوں کہ شاید زندگی میں کبھی تم انہیں مل جاؤ۔ کیا تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا نہیں ہوتی کہ تم انہیں تلاش کرو؟ ہوتی ہے، میں نے بے اختیار جواب دیا۔ ہاں، اگر یہ آرزو تمہارے دل میں پیدا نہ ہوتی تو میں پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بالکل وحشی جانور بن چکے ہو۔ لیکن تم جانور نہیں، انسان ہو۔ وہ تمہاری تلاش میں ہوں گے اور تمہیں ان کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اب تم آزاد ہو اور آس کا پنچھی اتنی آسانی سے دم نہیں توڑتا۔ ایک نہ ایک دن تم انہیں پالو گے اور اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ میں محنت کروں گا، میں نے جواب دیا۔ میرے دوست، میں تمہیں تلاش کر کے ان کے حوالے کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن افسوس کہ میرا ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں زندہ رہنے کی کوشش کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بارہا تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے زندگی پیاری ہے اور میں مرنا نہیں چاہتا۔ مرنا ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جاتا، لیکن میں بھی جینے کا خواہش مند ہوں، اور شاید رفتہ رفتہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاتل قبیلے کے شیطانی افراد نے تمہیں جو کچھ بنایا ہے، تم اس میں نہ جانے کیا سے کیا بن چکے ہو، لیکن یہ واپسی کا دور ہے، تمہیں محسب بننا ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ روشن قبیلہ جو یہاں خیموں کی شکل میں آباد ہے کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن میرا تجربہ یہ بات کہتا ہے کہ صحراؤں کے باسی زیادہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ ابھی تو رات کی تاریکیاں ہیں، دن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہ آئیں، لیکن ایسی صورت میں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے اپنی تہذیب کا مظاہرہ کریں۔ تم ایک نیک نفس اور نفیس نوجوان بن کر ان کے سامنے پہنچو گے، چاہے وہ تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کریں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تمہاری شکل و صورت ایسی ہے کہ تمہیں دیکھنے والے تمہارے ساتھ درندگی نہیں کریں گے۔ یہ تمام باتیں سمجھا کر میں تمہیں اس قبیلے میں لے جا رہا ہوں، اور کل دن کی روشنی میں ہم ان کے قریب پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن کیا میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب میں مطمئن ہوں، روشام نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ ہم نے اپنے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے ہم ان قبیلے والوں کے تمام تر کارروائیاں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ پرسکون تھے اور ان کے درمیان کوئی ہنگامہ خیزی نہیں تھی۔ چنانچہ رات آہستہ آہستہ بہتی رہی اور میں بہتی ہوئی رات میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ میٹھے میٹھے سے نقوش جو میرے ذہن سے کافی حد تک محو ہو چکے تھے، ایک بار پھر میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ نہ جانے کب تک میں یہ سب کچھ سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ روشام بھی سو رہا تھا، اور جب ہم جاگے تو ہمارے جسم میں چبھنے والی سورج کی کرنیں نہیں تھیں بلکہ نوکیلے چھالے بن گئے تھے، لمبے لمبے بانسوں میں لوہے کی انیاں لگے بھالے جنہیں بہت سے افراد ہمارے جسموں میں چبو چبو کر ہمیں جگا رہے تھے۔ ہم چونک کر اٹھ گئے۔ یہ دباؤ اتنا نہیں تھا کہ ہمارے جسموں میں سوراخ کر دیتا، لیکن چبھن تو بہرحال تھی۔ ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے ارد گرد کالے لباسوں میں ملبوس
लंबे तिरंगे लोगों का एक हिसार पाया जो हमें दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, उठो और सरदार के सामने चलो। हम दोनों खामोशी से उठकर खड़े हो गए थे। वो हमें लेकर चल पड़े और थोड़ी ही देर के बाद हम खैमों के शहर के दरमियान पहुंच गए। खैमों को निहायत तरतीब से लगाया गया था और ये अंदाज़ा होता था कि ये लोग काफ़ी अरसे से यहाँ क़याम पसीर हैं और शायद यही इनका मुस्तकिल ठिकाना है। गोया सहराओं के पास सहराओं में रहने वाले हम इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये कौन हैं। खैर, मेरा तजुर्बा ही क्या था, लेकिन रोशाम भी इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और रात को भी उसने यही कहा था कि वो इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि वक्त और माहौल के साथ वो इन लोगों को जानने की कोशिश करेगा। फ़र्ज़ ये कि खैमों के इस शहर में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां खैमों से ज़रा हटकर लकड़ी के तख्तों से एक हिसार बनाया गया था। इसमें बेतरतीबी थी और इस बेतरतीबी से इनकी वहशत का अंदाज़ा होता था। वैसे भी ये जिस हुलिये के लोग नज़र आते थे, इससे अंदाज़ा होता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। इनके चेहरे भी बड़े खौफनाक और चौड़े चौड़े थे। इनके चेहरों पर दाढ़ी और लंबी लंबी मूछें थीं और इनकी आंखों से वहशत टपकती थी। फिर हमें जिस शख्स के सामने पेश किया गया, ये इन लोगों की निस्बत किसी कदर पस्ता कामत और भारी बदन का मालिक था, लेकिन इसके चेहरे से जो वहशत टपकती थी, इसे देखकर दिल को एक खौफ सा महसूस होता था और गालिबन ये एहसास इस तहज़ीब का नतीजा था जो रोशाम ने मेरे वजूद में उतारी थी, वरना मेरा खौफ से क्या ताल्लुक़। इस शख्स ने अपनी लंबी सी दाढ़ी में लोहे के 3 कड़े डाले हुए थे। सर के लंबे लंबे बाल भी कमर से नीचे तक आते थे। इसकी आंखें बड़ी कीना परवर थीं। पहले इसने गौर से मुझे देखा और फिर रोशाम को देखा और इसके बाद इंतहाई नर्म लहजे में बोला, कौन हो तुम? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम रोशाम है और ये लड़का सिकंदर है। कहाँ से आए हो? एक जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे। जहाज़ तबाह हो गया। हम डूबने लगे तो एक कश्ती हमारे हाथ आ गई, जिसने हमें यहाँ लहरों के ज़रिए पहुँचा दिया और हम यहाँ उतर गए। कश्ती बोसीदा हो चुकी थी, टूट चुकी थी और अगर हम इस पर सवार रहते तो वो डूब जाती। कश्ती कहाँ है? लहरों पर बह गई। हाँ, एक कश्ती को दूर लहरों पर जाते हुए देखा गया है और वो खाली थी। हमूर के एक साथी ने तस्दीक की और हमें सुकून हुआ कि हमारी बात की तस्दीक हो गई। कहाँ जाओगे? अब कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी चले जाएंगे अगर सरदार हमें ज़िंदगी अता करे तो, रोशाम ने कहा। और रोशाम तजुर्बेकार भी था और जहांतीदा भी। वो ऐसी बातें करना जानता था जिससे दूसरों को मोम किया जा सके और सरदार को मैंने मोम होते देखा। उसने कहा, चूँकि तुमने अच्छी बात कही, ज़िंदगी देना और लेना मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है। तुमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे खुश हुआ। जाओ, इन दोनों को ले जाओ और हमारे गुलामों में शामिल कर दो। क्या समझे? जी सरदार। और इसके बाद हमारे लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। खैमों के इस शहर में हमें एक छोटा सा खैमा दे दिया गया। ये खैमा सरदार हमूर के गुलामों का था, लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। पहली बात तो ये कि हमें नए लिबास दिए गए और हमारे वो लिबास जो समंदर में सफ़र करते हुए समंदर के नमकीन पानी से अकड़ कर रह गए थे और हमारे जिस्मों को चिमटे हुए थे, हमसे दूर हो गए। ये नए लिबास ढीले ढाले काले रंग के लबादे की शक्ल में थे, लेकिन बड़े नर्म और बहुत ही उम्दा। अभी तक हम ये नहीं जान सके थे कि ये लोग कौन हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में मालूमात होती चली गईं। ये लोग सरताशी कहलाते थे और अपने आप को आतिशवानी कहा करते थे, यानी आग के पुजारी। ताजुब की बात थी, लेकिन बहरहाल हमें जो आर्जी सहारा मिला था वो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। भेड़ बकरियों के रेवड़ इनके पास मौजूद थे। ऊँट और घोड़े भी अच्छी खासी तादाद में थे। रोशाम अलबत्ता ये कहता था, मैं नहीं जानता कि ये इलाका कौन सा है। मैं नहीं जानता कि इन लोगों से कैसे इस बारे में मालूमात हासिल करूं।
لیکن بالکل خاموشی اختیار کیے رہنا، یہ جان لینا کہ ان کی دہشت کے سامنے ہماری بالکل نہیں چلے گی۔ جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں خاموشی سے دیکھتے رہو، اور خبردار اس بارے میں بالکل کچھ بولنا نہیں، کہیں یوں نہ ہو کہ تمہیں ایک خوفناک مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے روشام کو دیکھ کر بے بسی سے کہا، روشام، میری فطرت میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن تم جو کہتے ہو میں ہمیشہ ہی مانتا رہا ہوں اور اب بھی مانوں گا۔ میرے بچے، ایک بات کو ذہن میں رکھنا، تو منتظر آنکھیں تمہاری رات تک رہی ہوں گی، اس یقین کے ساتھ کہ تم ایک دن ان تک پہنچو گے، اور میں یہ بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن تم ان تک جاؤ گے۔ اپنے دل میں ان کی محبت کو تازہ کرو اور دنیا کے غم اٹھاؤ۔ بہرحال نہ جانے کیوں روشام مجھے اچھا لگتا تھا، اور میں اس کی باتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ ایک طرح سے وہ مجھے دنیا دکھانے والا تھا۔ ویسے غلاموں کی حیثیت سے بھی ہم سے کوئی خاص کام نہیں لیا گیا تھا، بس چھوٹے موٹے کام ہمارے سپرد کر دیے جاتے تھے، مثلاً خیموں کے درمیان صفائی یا ہوا کی تیزی سے اکھڑ جانے والے خیموں کو دوبارہ ان کی جگہ نصب کرنا۔ میں نے تو ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن روشام جب بھی تنہا ہوتا مجھ سے ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا۔ وہ کچھ عجیب و غریب روایت کے حامل تھے۔ روشام نے کہا، بد نصیبی ہمیں ایسے ہی لوگوں سے روشناس کرا دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس دنیا میں کتنے قبیلے آباد ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ اب یہ آتشونی اپنے الگ ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے سکندر، یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں۔ میں نے راتوں کو انہیں گروہوں کی شکل میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب یہ دن کی روشنی میں آتے ہیں تو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں سے سامان اتارتے ہیں اور خیموں میں بار کر دیا جاتا ہے۔ روشام کی اس بات کی تصدیق ایک دن ہوئی گئی جب دن کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں پر آنے والے واپس آئے۔ ان کے ساتھ نہ صرف سامان تھا بلکہ کچھ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنتے ہی ہم دونوں وقت سے پہلے جاگ گئے تھے۔ ان نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اونٹوں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اگر نیچے ریت نہ ہوتی تو یقینی طور پر ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہوتیں۔ نیچے گر کر وہ سہم گئیں اور پھر یہ وحشی انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے سے خیمے میں لے گئے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ روشام دوپہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھ لیا؟ ہاں، لیکن خود کو قابو میں رکھنا۔ کسی مظلوم عورت کو دیکھ کر انسان کو اپنے اوپر قابو پانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس طرح ان کی مدد نہیں کر سکتے کہ سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کھو بیٹھیں۔ اور تم کوئی ایسی کوشش مت کرنا میرے بچے، کیونکہ بہرحال تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ پھر اس دن میں نے پہلی بار سردار حمور کو سامان تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ لوٹ مار کے سامان کے انبار میدان میں لگا دیے گئے تھے، اور اس قبیلے یعنی خیموں میں رہنے والے قطار در قطار کھڑے ہو گئے تھے۔ سردار حمور کے آدمی اس سامان میں سے تھوڑا تھوڑا سامان ان لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے، اور وہ خوشی اور ادب کے ساتھ یہ سامان لے کر اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ روشام نے آہستہ سے کہا، سامان تقسیم ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے ان لڑکیوں کو دیکھا جو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سیمی ہوئی ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ سردار حمور نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں اپنی پسند کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ خود اس نے اپنے لیے کسی لڑکی کو نہیں رکھا تھا۔ ویسے خیموں کا ایک حصہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد بھی یہاں بہت زیادہ تھی۔ یہ بچے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سیاہ لبادے پہنے گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، لیکن ابھی تک ہماری ان بچوں میں سے کسی سے شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ عورتیں بھی ادھر سے ادھر آتی جاتی نظر آتی تھیں، لیکن ایک دوسرے سے بے نیاز۔ البتہ آپس میں وہ خوب ہنسی مذاق کیا کرتی تھیں، اور ان کے نسوانی کہے کانوں تک پہنچتے تھے۔ مجھے تو خیر اس مخلوق سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں روشام کب یہاں سے جانے کے بارے میں بات کرتا ہے۔
حالانکہ ہمیں یہاں آئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا اور ابھی ہم یہاں کے ماحول سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال تقسیم مکمل ہو گئی۔ ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا سامان دیا گیا تھا، جس میں جانوروں کی 2 کھالیں، کھانے پینے کی اشیاء کے کچھ پیکٹ جو جدید دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور میں انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ لیکن روشام تو ہر بات جانتا تھا اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ان لوگوں نے مجھے روشام سے الگ نہیں کیا تھا۔ اب تک ہمارا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ ہمور ان لوگوں کے درمیان سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میں نے سی مورن کو دیکھا۔ سی مورن عجیب و غریب شکل کا مالک تھا، دبلے پتلے بدن اور انتہائی دراز قامت۔ وہ پہلی بار نمودار ہوا تھا اور وہاں کے رہنے والے اسے اس طرح تعظیم پیش کر رہے تھے جیسے وہ ان کے لیے آسمان کے دیوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے خود خمور کو بھی اس کے سامنے گردن خم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو میں نے روشام سے کہا تھا، یہ کون ہے؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ ان کا روحانی پیشوا ہے۔ کیا تم نے پہلے اسے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک تجسس سا ضرور جاگ اٹھا ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا، لیکن روشام نے دیر تک اس سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، جب تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے نا تو مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کوئی چیز ابلنے لگی ہو، گرم گرم لہریں جو دماغ تک جاتی ہیں۔ روشام نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، تم اپنے ذہن میں ایک یقین کر لو بچے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا تم مجھے کسی بھی انداز میں دے سکتے ہو۔ تنہائی میں جس طرح بھی موقع ملے مجھے وہ سزا دے دیا کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، مجھ سے ناراض ہو کر کوئی بات اپنے دل میں لے کر مت بیٹھ جانا۔ میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال روشام کا مفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ روشام اس مکروہ بوڑھے کی طاق میں لگ گیا ہے۔ آخرکار اس رات کو اس نے مجھ سے کہا، بوڑھے کی کہانی بالکل ہی مختلف معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا پہلا اندازہ بالکل درست تھا کہ وہ ان کا روحانی پیشوا ہے اور خود سردار ہمور بھی۔ اگر کسی کے سامنے سر خم کرتا ہے تو وہ یہی شخص ہے، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس کا تعلق بھی شیطانوں کے قبیلے سے ہو اور وہ ڈوبتے چاند کا پجاری ہو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار اسے آگ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آتشونی یا زرتاشی اس قبیلے کے لوگ نہیں معلوم ہوتے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص بڑی ہی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی صحت اور اس کا حلیہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے وہ کچھ لمحوں کا مہمان ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ میں اس کے بارے میں جاننے کی کوششوں میں مصروف ہوں، حالانکہ یہ ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، وہ جو پہاڑی ٹیلے نظر آتے ہیں جو اپنی جگہ سے کبھی جنبش نہیں کرتے، ان کے عقب میں اس کا قیام ہے اور ادھر عام لوگ نہیں جاتے۔ شاید ان کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن بہر صورت وہ ایک پراسرار شخصیت ہے۔ میں تمہیں بہت جلد اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہلے ہی غیر یقینی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی بھی وقت ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ بہرحال سمندر کا سفر طے کرنے کے بعد ہم اس لیے تو یہاں نہیں پہنچے ہیں کہ بقیہ زندگی ہم یہاں ان خانہ بدوشوں کے ساتھ گزارتے اور ان کی غلامی کرتے رہیں۔ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ میں ان کے درمیان اس وقت کا منتظر ہوں جب یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گھوڑوں پر سوار کر کے لوٹ مار کے لیے لے جائیں گے اور ہماری رہائی کے دن آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ لوٹ مار کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ آبادیوں کا رخ ہی کرتے ہوں گے، اور آبادی والے بھی اتنے کمزور اور ناتوان نہیں ہوں گے کہ خاموشی سے انہیں لوٹ مار کا موقع دیتے ہوں۔ ایسے کسی موقع پر ہم خاموشی سے اپنے گھوڑوں کا رخ تبدیل کر لیں گے اور کسی اور جانب نکل جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ بات اصل میں یہ ہے سکندر کہ ہر کام قدم بقدم ہوتا ہے اور اس کی تکمیل میں بہرحال کچھ وقت تو لگتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ بہتر انسان وہی ہے جو صحیح وقت کا انتخاب کر لے۔ کیا سمجھے؟
میں خاموش ہو گیا اور وہاں زندگی کے وہ لمحات گزرتے رہے۔ کئی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ہم دونوں یہاں سے جانے کی کوشش کریں تو کیا یہ لوگ ہمیں روکنا چاہیں گے؟ روشام نے میرے اس سوال کے جواب میں کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہمیں کبھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خود جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ کبھی کسی قیمت پر یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی کہانی کسی اور جگہ جائے یا کسی کو یہ راستے معلوم ہوں۔ تم نے دیکھا کہ اس دوران سمندر کا راستہ بھی کوئی نہیں استعمال کرتا۔ یہ لوگ یہاں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور یہ خیمے ان کی مستقل رہائش گاہ معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے معقول بندوبست کر لیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دنیا میرے لیے تقریباً بالکل اجنبی ہو چکی تھی۔ بہرحال ان سرتاشیوں کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ پھر ہم نے ان کے درمیان کوئی ایسا جوش و خروش محسوس کیا جیسے یہ کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہوں۔ ہم تو ابھی کسی سے کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے بھی اور روشام نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ یہ لوگ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپس میں بھی شاید عام لوگوں سے کچھ کم ہی گفتگو کرتے تھے۔ ویسے سیمون کے سامنے سب کا دم نکلتا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا چیز تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سیمون جب بھی اپنے علاقے سے ان آبادیوں کی جانب آتا تھا، وہ لوگ مؤدب اور مستعد ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی، اور وہ عورتیں جو لوٹ مار کر کے لائی گئی تھیں اس طرح روپوش ہو گئی تھیں جیسے ان کا یہاں نام و نشان ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ جوش و خروش جو ان لوگوں کے درمیان پایا جا رہا تھا آخر کار ہمارے علم میں آ گیا اور انہوں نے ہمیں اپنی کہانی سنائی۔ ہمیں پتہ یہ چلا کہ سیمون سال میں ایک بار ایک جشن مناتا ہے اور اس جشن میں کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو ان لوگوں کے لیے بڑی دلچسپیوں کا باعث ہو۔ لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کس قدر خوفناک ہوں گے۔ 14ویں رات کا چاند آسمان پر کھلا ہوا تھا اور یہ سارے کے سارے ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک ایسی جگہ جمع ہو گئے تھے جسے انہوں نے خاص طور سے سجایا تھا، اور یہاں وہ سارے کے سارے کسی اہم واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیونکہ ہم بھی ان کے غلاموں میں شامل تھے اس لیے ہم لوگوں کو بھی یہاں لے آیا گیا تھا۔ بہرحال میں اور روشام اپنی جگہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سردار حمور بھی آ گیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد سیمون اپنی جگہ سے نمودار ہوا۔ آج اس کی سجدت دیکھنے کے قابل تھی۔ سیاہ لباس میں ہیرے لگے ہوئے تھے جو چاند کی روشنی میں اس طرح جگمگا رہے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ سیمون کو ایک چوکی پر بٹھایا گیا تھا اور کچھ غلام اس کی چوکی اپنے کندھوں پر اٹھائے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی غلاموں کے درمیان کوئی اور بھی تھا جسے یہاں لایا جا رہا تھا۔ سیمون کی یہ چوکی سردار حمور سے کچھ فاصلے پر رکھ دی گئی۔ البتہ میں نے ان غلاموں کے درمیان ایک اتنی حسین لڑکی کو دیکھا جسے دیکھ کر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ چاندنی رات میں وہ چاند زادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کسی روشن نسل کی لڑکی تھی، یعنی مقامی نہیں تھی۔ چہرہ تباک جیسا، آنکھیں کشادہ، رنگ چمکدار اور جسمانی اعتبار سے ناقابل یقین۔ ایک باریک سا لباس اس کے بدن پر تھا جس کا رنگ سرخ تھا، اور اس سرخ لباس میں وہ ایک متحرک شعلہ معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے تو میں نے ان کی عورتوں کو بھی دیکھا تھا، حسین عورتیں تھیں، لیکن اپنے آپ کو لیے دیے خاموش دبا، کسی کی جانب متوجہ نہ ہونے والی۔ اس وقت یہاں ان کی عورتوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا، اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہ گروہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن میں تو ایک غلام ہی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوا تھا اور روشام میرے پاس کھڑا تھا۔ پھر اس حسین لڑکی کو ایک بلند جگہ پر لے جایا گیا اور وہ لوگ کوئی رسم ادا کرنے لگے۔ روشام نے کہا، خدا خیر کرے، مجھے تو اس لڑکی کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ آہ، تم یہ سوال اس لیے کر رہے ہو کہ انسانوں کی وحشت نہیں دیکھی تم نے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں اس خونی قاتل قبیلے سے نجات دلا دی ہے، لیکن وہاں شیطان کے سامنے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ ماحول بھی مجھے کچھ اسی قسم کا لگ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کی زندگی کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لڑکی بے شک بے حد حسین تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی پسند کا ایسا مقام پیدا نہیں ہوا تھا جس پر میں غور کرتا۔ البتہ بس میں خاموشی سے یہ دیکھ رہا تھا اور روز شام کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس جگہ میں کھڑا ہوا تھا وہاں سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ عورتوں کا گروہ زیادہ دور نہیں تھا اور بہت سی عورتیں خاموش کھڑی ہوئی تھیں۔ دفعتاً ہی کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں نے بے اختیار پلٹ کر گردن گھما دی۔ وہ ایک دراز قامت عورت تھی، بلند والا قد و قامت کے ساتھ اس کی جسمانی موزونیت بھی بے مثال تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھیں اور نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام ہیروشیا ہے اور میں سردار ہمور کی بیوی ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے علم ہو چکا ہے۔ باہر سے آنے والے، کل رات تاریکیوں کی رات ہوگی کیونکہ کل چاند نہیں نکلے گا۔ ساحل سمندر پر کالی چٹان کے پاس میں تمہارا انتظار کروں گی، مجھے تم سے کام ہے۔ اتنے الفاظ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے میرے کندھے پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں حیرانی سے روشام کی جانب دیکھنے لگا۔ روشام میرے قریب ہی موجود تھا اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے ساری بات سنی ہے، لیکن اس نے رخ تبدیل نہیں کیا اور سامنے دیکھتا ہوا بولا، اس موضوع پر ابھی کوئی بات نہ کرنا مجھ سے، ہم اپنی آرام گاہ میں چل کر بات کریں گے۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میں حیران تھا کہ ہمور کی بیوی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہماری نگاہیں اس لڑکی کی جانب اٹھ گئیں جہاں اسے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہاں اس کے دونوں طرف زمین میں ستون سے گاڑے جانے لگے۔ ایک تختہ جو کافی وزنی تھا اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ پھر ایک وحشی شکل کا آدمی لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا اور 2 کیلیں لے کر آ گیا۔ ایک دوسرا شخص ایک برتن لے کر آیا جس میں ایک برش پڑا ہوا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن باقی لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک شرمناک عمل کیا۔ لڑکی کے بدن پر جو باریک سرخ لبادہ تھا اسے بھی کھینچ کر پھینک دیا گیا اور وہ بے لباس ہو گئی، لیکن کسی کی بھی آنکھوں میں کوئی برائی کی چمک نظر نہیں آئی۔ میں بھی تعجب سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک مردہ نیند چھائی ہوئی تھی۔ روشام نے پھر سرگوشی کی، آہ، وہ بد نصیب ضرور کسی ظلم کا شکار ہونے والی ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور نامعلوم ہونا ہی اچھا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو بھی گیا تو بھلا ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ دیکھتے رہو خاموشی سے، اور ایک بار پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ بے موت مرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ برتن جس میں کوئی سیال تھا اور قریب کر دیا گیا، اور پھر وہ شخص جو یہ برتن لے کر آیا تھا اس برتن میں موجود سیال کو لڑکی کے جسم پر پینٹ کرنے لگا۔ یہ بے رنگ سیال لڑکی کے جسم پر موٹا موٹا چڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اسے گردن تک اس سیال میں پینٹ کر دیا گیا۔ سیال اس کے بدن پر چپک گیا تھا۔ روشام پھر آہستہ سے بولا، انہوں نے اسے موم سے نہلا دیا ہے، تم موم کی خوشبو محسوس کر رہے ہوگے، لیکن یہ کیسا موم ہے؟ غالباً کوئی خاص قسم کی چربی جسے وہ پگھلا کر لائے ہیں، لیکن وہ گرم نہیں ہے کیونکہ لڑکی کے چہرے پر کرب کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ براہ کرم خاموش رہو، روشام آہستہ سے بولا، اور میں پھر خاموش ہو گیا۔ لیکن روشام ہی کا کہنا درست تھا۔ لڑکی کو تختے پر ایک خاص زاویے سے کھڑا کیا گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ کس کر ادھر ادھر باندھ دیے گئے۔ پھر شاید اسے منہ کھولنے کے لیے کہا گیا ہو، اور اس نے اپنا منہ کھولا تو لکڑی کا ایک گول سا ٹکڑا اس کے دانتوں کے نیچے دبا دیا گیا۔ لڑکی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور وہ بے چین نظر آنے لگی تھی۔
اس کا بے لباس بدن بل کھا رہا تھا کہ 4 آدمی آگے بڑھے اور پھر ایک انتہائی خوفناک اور وحشیانہ عمل دیکھنے میں آیا۔ لڑکی کے پاؤں چوکے تختے پر رکھے ہوئے تھے۔ تختہ بہت وزنی اور موٹا تھا۔ ان میں سے ایک نے وہ نوکیلی کیلیں اٹھائیں اور لڑکی کے پاؤں کے درمیان رکھ دیں۔ روشام نے دہشت سے دانت بھینچ لیے تھے۔ میں تعجب سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ لوہے کی ہتھوڑی کی زوردار ضرب نے کیل کو لڑکی کے پیر میں پیوست کر دیا اور لڑکی بری طرح تڑپنے لگی، لیکن 4 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا اور اس کے دوسرے پاؤں کو بھی ایک مخصوص زاویے پر رکھ کر اس میں کیل ٹھوکنے لگے۔ لڑکی تڑپ تڑپ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا حسین اور نازک بدن بل کھا رہا تھا۔ وہ لہریں لے رہی تھی، درد و کرب سے چیخ رہی تھی، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ منہ میں لکڑی ٹھسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چیخیں نہیں ابھر رہی تھیں، بس کربناک آوازیں جس حد تک بھی آزاد ہو سکتی تھیں آزاد ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت کا ایسا عالم نظر آ رہا تھا کہ میں جو پچھلے کچھ عرصے سے انسانی احساسات سے محروم ہو چکا تھا، میں بھی اس درد کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا، لیکن خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ روشام نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں۔ آخری وحشیانہ عمل جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہوا کہ 2 مشعل بردار آگے بڑھے اور انہوں نے لڑکی کے پیروں کے قریب یہ دونوں مشعلیں رکھ دیں۔ لڑکی پھر تڑپی۔ موم اس کے بدن کے گرد لپٹا ہوا تھا، چنانچہ مشعلوں نے فوراً ہی اس کے پیروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کا پورا بدن شعلوں میں نہا گیا۔ خاص قسم کا موم تھا جس نے فوراً ہی آگ پکڑی تھی، یا شاید اس میں فاسفورس بھی ملایا گیا تھا، کیونکہ ایک لمحے کے اندر شعلے لڑکی کے پورے بدن کو چاٹتے ہوئے سر سے گزرنے لگے۔ اس کے حسین سنہرے بال جلے تو ان کی بدبو فضا میں پھیل گئی اور پھر اس کے گوشت کی چران جو دھوئیں کے ساتھ منتشر ہونے لگی۔ میں سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور میرا بدن ساکت تھا۔ باقی لوگ بھی ساکت تھے۔ لڑکی دھڑا دھڑ جلتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئلے کے ایک مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ جب وہ بالکل کوئلہ بن گئی تو اسے کھول لیا گیا اور پھر ایک لکڑی کے تختے پر لٹا کر وہ لوگ اسے اپنے شانوں پر لے کر چل پڑے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو موم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سیدھا کیا اور اس کی آواز گونجی، آتوشنی قبیلے کے لوگوں، کرزالہ تمہارے درمیان سے اٹھ گئی ہے، اپنی نئی ساتھی کے لیے جگہ خالی کر کے۔ نئی کرزالہ عالم وجود میں آ چکی ہے اور اپنے دن اور رات پورے کر رہی ہے۔ جب وہ تمہارے درمیان آئے گی تو تم پر برکتوں کا نزول ہوگا اور تم وہ برکتیں پاؤ گے جن کے تم خواہش مند رہتے ہو۔ تم پر برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہہ کر سیمون واپس پلٹا اور اس کے بعد باقی لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ روشام نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس خیموں کی جانب چل پڑا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بولا، آہ، ہر جگہ انسان ایک دوسرے پر ایسے ہی ظلم کرتے ہیں، ایسے ہی ظلم کرتے ہیں۔ میرے خدا، کیا ہوگا، کیسے جئیں؟ ہم خیمے میں آ گئے تو میں نے کہا، کچھ سمجھ میں آیا تمہاری؟ کچھ نہیں، وہی پرانی باتیں، وہی پرانا انداز۔ انسان کی فطرت میں وحشت ہے۔ وحشت کا دور دورہ تو شاید دنیا کے آخری دن تک رہے گا۔ کون سنبھالے گا انہیں؟ دیکھو ذرا، دیکھو، ایک زندہ وجود کو کس طرح اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ نہ جانے کرزالہ کی کیا کہانی ہے۔ البتہ میں تمہارے لیے ذرا سا پریشان ہوں۔ میرے لیے؟ ہاں، اس پراسرار عورت کی پراسرار باتیں میں نے سنی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم کل رات سمندر کی کالی چٹان کے پاس جاؤ گے؟ میں نے تعجب سے روشام کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن مجھے وہاں کیوں جانا ہے؟ جانا پڑے گا میرے دوست، جانا پڑے گا، روشام نے عجیب لہجے میں کہا۔